اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہمارے کورس ٹائٹل ہے اور سبجیکٹ جو بک کا نیم ہے وہ ہے فنڈامنٹلز آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ چیپٹر نمبر 8 ہم سٹارٹ کریں گے، لیکچر نمبر 6 ہے اور جو ٹاپک کا نیم ہے وہ ہے سوشلائزنگ، اورینٹنگ اینڈ ڈیولپنگ امپلائیز، کہ امپلائیز جو ہم ہائر کر لیتے ہیں، جو ہم سلیکشن پروسیس کے تھرو چوز کر لیتے ہیں، چوز پرسن فار دا رائٹ جاب ہمارے پاس جب آ جاتا ہے تو اس کو ہم سوشلائز کرتے ہیں، اس کو ہم اویئر کرتے ہیں، اس کی نو ہاؤ کرواتے ہیں اور اورینٹ کرتے ہیں، ان کی اورینٹیشن اینڈ ڈیولپ کرتے ہیں تھرو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروسیس۔ تو جو اسٹوڈنٹس نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے باقی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔ اچھا، تو آج ہم انٹروڈکشن کریں گے اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوشلائزنگ اینڈ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، کہ ہم نے نیو امپلائیز کو جب ہم اس کو ریکروٹمنٹ اور سلیکشن کے بعد ہم اپنے آرگنائزیشن میں لے آتے ہیں تو وہ نیو ہوتا ہے وہاں پہ، تو وہ نیو امپلائی جو ہے وہ فیئر کا شکار ہوتا ہے، ہیزیٹیٹ کا شکار ہوتا ہے، تو اس کے فیئر اور ہیزیٹیشن کو دور کرنے کے لیے ہم پھر اسے سوشلائزیشن پروسیس سے گزارتے ہیں۔ Socialization, training, and development are all used to help new employees adapt to their new organization and become fully productive، تاکہ ہم اس کو یہ سکھا سکیں کہ وہ آرگنائزیشن میں ایڈاپٹ ہو جائیں، آرگنائزیشن کو ایکسیپٹ کر لیں اور آرگنائزیشن کے لیے ایک فل ٹائم پروڈکٹیو امپلائی جو ہے، فل ٹائم پروڈکٹیو ورک فورس جو ہے وہ آرگنائزیشن کے لیے بن جائے۔ Ideally, employees will understand and accept the behaviors desired by the organization۔ بہت سے امپلائیز جو ہے وہ یہ جانتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، آرگنائزیشن کے لیے پہلے سے ہی وہ بیہیویئر ڈیولپ کر لیتے ہیں، وہ ڈیزائر بیہیویئر وہ اپنے اندر لے آتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے، and will be able to attain their own goals by exhibiting these behavior۔ اور اس کی وجہ سے اس کا جو گول، جو آبجیکٹیو اس کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں، جو سیٹ کیے ہوتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اچیو کرتا ہے، اور اس کا بیہیویئر جو ہے وہ اس گول کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے بیہیویئر سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ گولز کو اور آبجیکٹیوز کو صحیح طریقے سے اچیو کر سکتا ہے۔ سوشلائزیشن کیا ہے؟ سوشلائزیشن ہمارے پاس ایک پروسیس ہے، ایک سیریز آف ایکٹیویٹیز ہیں آف ایڈاپٹیشن ٹو اے نیو ورک رول، کہ ایک پرسن، ایک امپلائی جو ہے وہ ایڈاپٹ کریں نیو ورک رول کو جو اس کو دیا گیا ہے، جو اس کو اسائن کیا گیا ہے۔ Adjustment must be made whenever individual change jobs۔ انڈیویجول جب بھی جاب کو چینج کرتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو دوسرے جاب کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہلے سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے، پہلے سے وہ اپنے مائنڈ میں ایک سینیریو بنا لیتا ہے دوسرے جاب جہاں پہ اس نے جانا ہوتا ہے، اور پہلے سے ہی وہ کیا کرتا ہے، ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے کون سے جاب کے لیے جانا ہے اور وہاں پہ میں نے کیا بیہیویئر جو ہے یوز کرنا ہے۔ The most profound adjustment occurs when individual first enters an organization۔ سب سے پہلی ایڈجسٹمنٹ یہی ہوتی ہے کہ ایک بندہ جیسی آرگنائزیشن میں داخل ہوتا ہے، جیسی آرگنائزیشن میں چلا جاتا ہے، تو مینس کہ اس کے اندر چینج آ جاتی ہے۔ کسی بھی جگہ جانے سے ہی، کسی بھی جگہ پہ فرسٹ سٹیپ لینا ہی جو ہے وہ اس بندے کی بیہیویئر میں چینج شو کر دیتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ جب بندہ کہیں ڈرتا ہے، کہیں وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے تو پھر وہ اس جگہ پہ نہیں جاتا، اور جب ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی بیہیویئر میں چینج آ گیا ہے، پازیٹیو چینج آ گیا ہے۔ The assumptions of employee socialization۔ پھر ہمارے پاس کچھ assumption ہیں about socialization of employees۔
Socialization strongly influence employee performance and organization stability. ہمارے پاس یہ ایک ایزمپشن ہے، ایک مفروضہ ہے کہ سوشلائزیشن جو ہے یہ امپلائی کی پرفارمنس کو بہت ہی زیادہ انفلوئنس کرتا ہے، بہت ہی زیادہ بہتر بناتا ہے، اور اس سے آرگنائزیشن میں اسٹیبلٹی لے آتا ہے. آرگنائزیشن جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتی ہے اور امپلائی بھی جو ہے اس میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. Socialization provide information on how to do the job and ensuring organizational fit. سوشلائزیشن امپلائیز کو جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے، اور وہ انشور کرتا ہے کہ یہ اس بندے کو فٹ کر دے گا آرگنائزیشن میں، اور اس کو کوئی بھی ہیزیٹیشن، کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی. New members suffer from anxiety, which motivates them to learn the values and norms of the organization. نیو ممبر جو ہے وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ بے چینی، وہ انزائٹی، وہ سٹریس جو ہوتا ہے وہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ نئی نئی چیزوں کو سیکھے، ویلیویبل ٹاسک کو سیکھے، ویلیو اور نامز کو جو ہے سیکھے، اور اسی کے مطابق جو ہے آرگنائزیشن میں رہے اور اپنا کام اور اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے سکے. نیکسٹ ہمارے پاس سوشلائزیشن سے ریلیٹڈ ایزمپشنز آف امپلائیز ہیں کہ socialization is influenced by subtle and less subtle statement and behavior exhibited by colleagues, management, employees, clients and others. سوشلائزیشن جو ہے وہ انفلوئنس ہوتی ہے کچھ اسٹیٹمنٹس پہ زیادہ اچھی طرح سے اور کم طرح سے بھی ہو سکتی ہیں. سوشلائزیشن جو ہے وہ انفلوئنس ہو سکتی ہے بیہیویئر کے ایگزیبٹ سے، کہ بیہیویئر کیسے لوگ پرفارم کر رہے ہیں. اس طریقے سے کولیگس کے جو بیہیویئر ہے اس سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے. مینجمنٹ امپلائیز کے بیہیویئر سے، کلائنٹس اینڈ ادر پیپل کے بیہیویئر سے بھی جو ہے ٹھیک ٹھاک ہمارا جو سوشلائزیشن ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اگر تو وہ لوگ اچھا بیہیو کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے ان سے کام کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ صحیح طرح سے ریٹن ہے، تو پھر سوشلائزیشن پروسیس بھی آسان ہو جائے گا. Individual adjust to new situation in remarkably similar ways. بہت سے انڈیویجول جو ہیں وہ اسی طریقے سے نیو سچویشن سے، نیو سینیریو سے جو ہے وہ فیملرائز ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. All new employees go through settling in period. Every person, every employee, every workforce جو ہے وہ اسی پروسیس سے گزرتا ہے، چاہے وہ آرگنائزیشن میں ہو، چاہے ایک اسٹوڈنٹ اسکول جا رہا ہو، چاہے ایک بندہ دوسری سٹی یا دوسرے ملک جا رہا ہو، تو وہ کیا ہوگا، اس سوشلائزیشن پروسیس سے گزرے گا. سوشلائزیشن پروسیس کے کچھ پھر میجر سٹیپس ہیں، 3 میجر سٹیپس ہیں، سٹیجز ہیں، جس سے گزر کے جو ہے امپلائیز وہ سوشلائزڈ ہوتا ہے، وہ اپنے ہیزیٹیشنز کو دور کرتا ہے. سب سے پہلا ہے پری ارائیول سٹیج، مطلب کہ آرگنائزیشن کے آنے سے پہلے جو سٹیج ہوتا ہے آرگنائزیشن کا، آرگنائزیشن میں وہ ابھی تک نہیں آیا ہوتا، تو اس وقت اس کی کیا تھنکنگ ہوتی ہے. Individual arrive with a set of values, attitude and expectation which they have developed from previous experience and the selection process. انڈیویجول جو ہے وہ ڈفرینٹ ویلیوز، ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے آرگنائزیشن میں. وہ ایکسپیکٹیشن، وہ ویلیوز یا ایٹیٹیوڈ جو ہے یا تو پریویس ایکسپیرینس کے بیس پہ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں، بنی ہوتی ہیں، یا پھر وہ ایک سلیکشن پروسیس سے جب گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے تھنکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن کس طرح ہوگی. یا پرانے لوگ جو آرگنائزیشن میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ شاید آس پاس رہ رہے ہوں، انہوں نے شاید اس کو انفارمیشن دی ہو، یا اس نے جو ہے خود اسٹڈی کی ہو. تو یہ سارا کچھ پری ارائیول سٹیج میں ہوتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کی جوائننگ سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو اویئر کرتا ہے، اور اس کے مائنڈ میں ڈفرینٹ ویلیوز اینڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. تو فرسٹ اسٹیج ہمارے پاس تھا پری ارائیول اسٹیج. سیکنڈ اسٹیج
सेकंड स्टेज हमारे पास है इनकाउंटर स्टेज सोशलाइजेशन प्रोसेस में। इनकाउंटर मींस कि आमने सामने होना। आमने सामने मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जब आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में इंटर हो जाता है, तो ये इनकाउंटर स्टेज होता है। Individuals discover how well their expectation match the realities with the organization. अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो रियलिटीज को देख लेता है, ठीक है। ये उसकी एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई थी, और जब वो इनकाउंटर स्टेज में आता है तो वो अब मैच करने की कोशिश करता है अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी के साथ। ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेशन तो उसकी रियलिटी के साथ मैच हो जाएंगी, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन उसकी बैक हो जाएगी, कुछ एक्सपेक्टेशन उसकी रियलिटी के साथ मैच नहीं होंगी, उसकी जो है डिफरेंसेस होंगी कुछ। Where differences exist, socialization occurs to imbue the employee with the organization standard. तो जहाँ पे डिफरेंसेस आ जाती हैं तो उस डिफरेंसेस को करेक्ट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उस एम्प्लॉय को लाते हैं, उस एम्प्लॉय को बिठाते हैं पोजीशन पे, ताकि वो वहाँ पे बैठ के और ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो तरीके प्रोसीजर्स होते हैं, उसी के मुताबिक कोशिश किया जाता है कि इन डिफरेंसेस को जो है वो नोट डाउन करे और इन डिफरेंसेस के बारे में वो सोल्यूशन फाइंड आउट करें। थर्ड पॉइंट सोशलाइजेशन प्रोसेस में है मेटामॉर्फोसिस स्टेज। मेटामॉर्फोसिस स्टेज क्या है? ये वो हम लोगों ने एमीबा और उसमें बटरफ्लाई स्टेज में भी पढ़ा होता था कि एमीबा से जब बटरफ्लाई में चेंज होता है तो वो एक प्रॉपर चेंज होता है और उसमें जो है एनवायरनमेंट के मुताबिक उसमें तब्दीली आ जाती है। इंडिविजुअल हैव अडॉप्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल इस स्टेज में अडॉप्ट हो जाते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कोई मिस मैच होता है रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में तो वो उसको क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं और उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। फील एक्सेप्टेड एंड नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू ऑफ देम। फिर वो क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन को और वो जान जाता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लोग उससे क्या चाहते हैं, लोग जो है उससे क्या काम लेंगे, उससे लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होगी और किस तरह से वो एज अ टीम काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें मेटामॉर्फोसिस स्टेज में आ जाती है कि जो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के दरमियान गैप होता है वो गैप ख़त्म हो जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को, उसकी जो फियर होती है, उसकी जो एजिटेशन होती है, वो टाइम टू टाइम ख़त्म होती जाती है और वो एज अ सोशलाइज्ड एम्प्लॉय और जो है उसकी जो मोटिवेशन है, उसकी जो सेटलमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाती है और ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ऑर्गेनाइजेशन के जो फियर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ये सोशलाइजेशन प्रोसेस को उन्होंने डायग्राम में शो किया हुआ है। इस डायग्राम में प्री अराइवल स्टेज, फिर वो इनकाउंटर मैच रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन और चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और इस चेंज से फिर हमारे पास डिफरेंट आउटकम्स प्रोडक्टिविटी की शक्ल में, डिफरेंट आउटकम कमिटमेंट की शक्ल में, और अगर वो उसको चेंज नहीं करता तो टर्न ओवर, वो वहाँ से निकल जाता है, वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज आता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज हमें पॉजिटिव आउटकम की तरफ लेके जाता है, और अगर नेगेटिव नेगेटिव चेंज आता है तो वो नेगेटिव चेंज हमें टर्न ओवर की तरफ ले जाता है, ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, कि क्या पर्पस है, क्या ओरिएंटेशन का मकसद है, न्यू एम्प्लॉय को हम क्यों ओरिएंटेशन देते हैं, तो उसको हम इस स्लाइड में डिटेल से पढ़ेंगे। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन गिविंग इंफॉर्मेशन, गिविंग अवेयरनेस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन गोल, organizational like everything, the things which is needed and the thing which employees need to go through with it. तो ये सारी चीज़ें जो हैं
امپلائیز کو جو ہے جاننا ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے آرگنائزیشن میں پھر یہ امپلائی سروائیو نہیں کر سکے گا، اور کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے جو کہ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کام میں۔ Orientation may be done by the supervisor, the HRM staff or some combination. اورینٹیشن جو ہے یا تو اس بندے کا سپروائزر کر سکے گا، یا ہیومن ریسورس مینیجر کرے گا اس کے لیے، یا ہیومن ریسورس مینیجر میں کوئی اسٹاف ممبر ہوگا، یا کمبینیشن آف آل آف دیز جو ہے وہ اس کی اورینٹیشن کریں گے۔ فارمل اورینٹیشن ہوگی یا انفارمل ہوگی، وہ ڈپینڈ کرتا ہے دا سائز آف دی آرگنائزیشن، کہ آرگنائزیشن کا سائز کتنا ہے۔ فارمل میں یہ ہے کہ پراپر چیک لسٹ ہوگی، ہر ایک کام ہر ایک جگہ اس کو دکھائی جائے گی، اور اگر آرگنائزیشن بڑی ہے، بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں، بہت جگہ بڑی جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے، تو پھر انفارمل جو ہے آرگنائزیشن ہوگی، اور وہ بھی ایک ٹیبل پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اورینٹیشن میں ہم کیا کور کرتے ہیں؟ آرگنائزیشن کا آبجیکٹیو کیا ہے، مشن اینڈ ویژن اسٹیٹمنٹ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، کب بنی ہے، کیا کیا اس میں ہوا ہے، وہ ساری چیزیں۔ آرگنائزیشن فلاسفی کو ہم کیا کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کسٹمر کون ہے، ویژن کیا ہے، کیا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے ہم نے، پروسیجرز کون سے، میتھڈز کون سے، ٹیکنیکس ہم نے یوز کرنے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، ٹائمنگ کیا ہے اس کی، ایچ آر پالیسیز، پروموشن اینڈ بینیفٹس وغیرہ کیا ہیں، کس طریقے سے آپ نے جو ہے گائیڈ لائنز لینی ہے، اور فیلو امپلائیز آپ کے کون ہوں گے، کس طرح سے آپ نے ان سے ہیلپ لینی ہے، اور کس طرح سے آپ نے ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اورینٹیشن میں جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کور کیا جاتا ہے۔ اچھا، دا پرپز آف امپلائی اورینٹیشن میں نیکسٹ ٹاپک ہے کہ دا لرننگ دا آرگنائزیشن کلچر، آرگنائزیشن کے کلچر کو سیکھنا، آرگنائزیشن کے کلچر کو سمجھنا۔ کلچر یہ نہیں ہے کہ ایک دن یا دو دن کا کام، ایک دن یا دو دن کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کلچر از لانگ اسٹینڈنگ، جب تک آرگنائزیشن بنی، جب سے بنی ہے اور جب تک ہے، تو یہ کلچر جو ہے چلتا رہے گا۔ کلچر کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس مہینے میں سٹاپ ہو جائے گا یا اس سال میں سٹاپ ہو جائے گا، نہیں۔ جیسے زندگی گزر رہی ہے، لائف گزر رہی ہے آرگنائزیشن کی، ویسے کلچر ہی گزر رہا ہوتا ہے۔ often unwritten rules about the appropriate behavior، اور کلچر جو ہے موسٹلی unwritten رولز ہوتے ہیں، اس میں unwritten norms and values ہوتی ہیں، لیکن وہ بیہیویئر جو ہے وہ ان کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے چلنا ہوگا، کس طریقے سے آپ نے اپنا کام پرفارم کرنا ہوگا۔ سوشلائز امپلائیز نو ہاؤ تھنگز آر ڈن، وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے کام کو کرنا ہے۔ جب امپلائیز کو ایک دفعہ سوشلائز کر لیا جاتا ہے، اورینٹ کر لیا جاتا ہے، واٹ میٹرز، کون سی چیزیں جو ہے وہ امپورٹنس رکھتی ہے، کس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ ہم نے اپنانا ہے، کس طرح سے سوچ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی، کون سا پرسپیکٹیو جو ہے وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سوشلائز اور اورینٹیشن میں امپلائیز کو بتا دیتے ہیں۔ سی ای او کا کیا رول ہوتا ہے اورینٹیشن میں؟ بس یہ صرف جو ہے نا ایک دفعہ اپنا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں، اور ایک دفعہ جو ہے وہ امپلائیز کو ویلکم کر لیتے ہیں، اور یہ انہی دنوں میں کھانے پینے کے لیے اور اس کے لیے جو ہے اپنی پبلسٹی کے لیے آ جاتے ہیں، اپنی تعریف سننے کے لیے آ جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے امپلائیز کو پھر اورینٹ کرتے ہیں۔ امپلائیز کو پھر اورینٹیشن کیسے دیتے ہیں کہ ان کو ویلکم کرتے ہیں، امپلائیز کو ویژن آف دی کمپنیز کو بتاتے ہیں، آرگنائزیشن کا کلچر ان کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے پڑھ لیا، واٹ میٹرز، ہاؤ ٹو ڈو اٹ، کنوے دیٹ دا کمپنی کیئرز اباؤٹ امپلائیز، جو کہ کرتے بھی ہے یا نہیں کرتے وہ پھر آگے کی بات ہوتی ہے۔ allay some new employees anxieties and help them to feel good about their جاب، اور جتنے بھی نیو امپلائیز ہیں ان کی ایگزائٹی کو، ان کے سٹریس کو دور کرتے ہیں، اور ان کو گڈ فیل کرتے ہیں، اچھا فیل کرتے ہیں، تاکہ وہ جو جاب ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے جو ہے اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ ایچ آر ایم کا کیا رول ہوتا ہے؟ ایچ آر ایم رول ان اورینٹیشن، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ان کو بتاتے ہیں کہ امپلائیز کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن کرتے ہیں،
نیو امپلائیز کو انسٹرکٹ کرتے ہیں کہاں رپورٹ کرنا ہے، کس کے ساتھ رپورٹ کرنا ہے، کب رپورٹ کرنا ہے، اینڈ پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ دیئر بینیفٹ چوائس. جو بھی وہ بینیفٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو اپنے باس کا نہیں پتہ ہوگا، آپ کو اپنے کولیگز کا نہیں پتہ ہوگا، تو آپ آرگنائزیشن میں اسموتھلی اپنا کام پرفارم نہیں کر سکتے. تو کوآرڈینیٹنگ رول، کوآرڈینیشن کے امپلائیز کا آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا، ان کو آپس میں سپورٹ کروانا، ان کا فرینڈلی بیہیویئر، فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا، یہ ایچ آر کا کام ہے اور یہ اورینٹیشن میں پرفارم کرتے ہیں. Participating role HRM offers the assistance of for future employee needs, career guidance and training. ایچ آر ایم کا یہ بھی رول ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کیا کرتا ہے، اسسٹ کرتا ہے، فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے، ان کی فیوچر پریڈکشن کرتا ہے. تو نیو امپلائیز کے لیے کیریئر گائیڈنس اینڈ ٹریننگز کی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ نیو امپلائیز کے لیے پیش کرتا ہے ان کو، اور ان کے لیے پرووائڈ کرتا ہے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے. نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ٹریننگ، امپلائی ٹریننگ. جب نیو امپلائیز آ جاتے ہیں تو ان کے لیے ٹریننگ کروانا، ٹریننگ ارینج کرنا جو ہے وہ مسٹ ہو جاتا ہے. امپلائی ٹریننگ کیا ہے؟ لرننگ ایکسپیرئنس ڈیزائن ٹو اچیو اے ریلیٹیولی permanent change in an individual that will improve the ability to perform on the job. لرننگ جو ہے یہ ایک ایسا ایکسپیرئنس جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جس میں آپ انڈیویجول کی ایبیلٹیز کو، انڈیویجول کی سکلز کو آپ پرماننٹلی چینج کر لیتے ہیں، پرماننٹلی آپ ان کو شیپ کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو ریکوائرڈ پرفارمنس ہوتی ہے کسی بھی جاب کی، وہ ریکوائرڈ پرفارمنس جو ہے پھر وہ پرفارم کر سکے اپنی سکلز کے مطابق، اپنے سکلز کے ذریعے، اپنی ایبیلٹیز کے ذریعے. اور اگر وہ پرماننٹ چینج نہیں ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس سے فیوچر میں وہ چیزیں مس ہو جائیں اور فیوچر میں دوبارہ اس کی پرفارمنس افیکٹ ہو. تو اس وجہ سے ٹریننگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں تاکہ بندے کو پرماننٹ چینج لوگوں میں لائے جا سکے امپلائیز میں. امپلائی ڈیولپمنٹ ہے، فیوچر اورینٹیڈ ٹریننگ ہے، یہ ہمارے پاس فیوچر کے بارے میں ہے. ٹریننگ، امپلائی ٹریننگ جو ہے یہ کرنٹ جاب کے بارے میں ہوتی ہے جس کے لیے ابھی آپ کو ہائر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جاب دی گئی ہے تو کرنٹ جاب. اور امپلائی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ فیوچر میں اگر آپ کو کوئی جاب ملے گی، کوئی پوسٹ ملے گی، فیوچر میں اگر آپ پروموٹ ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ اگر فیوچر میں اس سیٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہو. فوکسنگ آن دا پرسنل گروتھ آف دی امپلائیز، اور امپلائیز کی پرسنل گروتھ، اس کی ایبیلٹیز اینڈ سکلز کو جو ہے گرو کرتے ہیں ہم امپلائی ڈیولپمنٹ کے ذریعے. ڈیٹرمائن ٹریننگ نیڈس. ڈیٹرمائن ٹریننگ نیڈس میں ہم ٹریننگ نیڈس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس طرح سے کب ہم ٹریننگ دیں گے. اسپیسیفک ٹریننگ گول شوڈ بی بیسڈ آن. ٹریننگ گول جو ہے وہ بیسڈ ہونے چاہیے آرگنائزیشن نیڈ پہ کہ آرگنائزیشن کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون سے گول آرگنائزیشن نے اچیو کرنے ہیں، واٹ ٹائپ آف ورک ٹو بی ڈن، کون سا کام ہم نے کرنا ہے، کون سے اسکل جو ہے اس کے لیے ضروری ہوں گے تاکہ اس کام کو کمپلیٹ کیا جا سکے. تو ٹریننگ کے لیے سب سے پہلے ہم نے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے کہ اسپیسیفک گول ہمارے پاس ہوں کہ ہمیں ٹریننگ کیوں ضروری ہے. انڈیکیٹر آف نیڈ فار مور ٹریننگ. کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. ڈراپس ان پروڈکٹیوٹی. اگر پروڈکٹیوٹی میں، کوالٹی میں ڈراپ آ رہا ہے تو ہم ٹریننگ کی ضرورت ہوگی. انکریز ریجیکٹس. اگر ہمارے پاس ہمارے آرڈر ریجیکٹ ہو رہے ہیں، ہمارے پروڈکٹ ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو پھر ہم ٹریننگ کی ضرورت ہے. ان ایڈوکیٹ جاب پرفارمنس. اگر ہمیں پروفٹ نہیں آ رہا، ہماری جاب پرفارمنس جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے، امپلائی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی پرفارمنس نہیں شو کر رہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ٹریننگ دیں گے. رائز ان دا نمبر آف ایکسیڈنٹس. ایکسیڈنٹ مطلب یہ نہیں ہے کہ آفس کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے. ایکسیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ جل گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، تو یہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور اگر یہ زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے.
Determine training needs. The value added by training must be considered versus the cost. کہ ہم ٹریننگ جب دیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی کرنی ہے کہ ہم اگر ٹریننگ دے رہے ہیں اور اس پہ کاسٹ لگا رہے ہیں تو اس سے ہم کتنا ویلیو جو ہے وہ حاصل کریں گے، وہ ٹریننگ ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہوگا، اس ٹریننگ سے ہمیں کتنا بینیفٹ جو ہے وہ ملے گا، تو وہ چیزیں جو ہے ہم نے دیکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ٹریننگ گولز شوڈ بی established that are tangible, verifiable, timely and measurable۔ ٹریننگ گول جو ہے اگر ہم وہ سیٹ کریں گے تو وہ ٹینجیبل ہونے چاہیے۔ ٹینجیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں نظر آنی چاہیے، ہم اس کو اسپیسیفائی کر سکیں کہ ٹریننگ گول یہ ہمارا گول تھا اور یہ ہم نے اچیو کر لیا۔ ویریفائی کریں ہاں کہ یہ کام ہم نے کرنا تھا، یہ ٹریننگ ہم نے کر لی اور اس سے یہ کام ہمارا ہو گیا، یہ فائدہ ہمیں مل گیا۔ ٹریننگ کا ٹائم ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ پورا مہینہ پورا سال ہم ٹریننگ پہ لگیں اور کام کوئی بھی نہ ہو، تو ٹریننگ کے لیے اپنا ٹائم ہونا چاہیے۔ اور ٹریننگ کا گول جو ہے ہم میئر کر سکتے ہوں، میئربل ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے ٹریننگ کر لی، اتنے لوگوں کو ہم نے ٹریننگ دے دی اور اتنے لوگوں نے جو ہے اچھے طریقے سے کام کو پرفارم کیا۔ ٹریننگ نیڈ، از دیر اے نیڈ فار ٹریننگ؟ ہاں، اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ٹریننگ کی نیڈ ہے تو وٹ آرگنائزیشن گول، سب سے پہلے ٹریننگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں آرگنائزیشن کے گولز کا پتہ ہونا چاہیے۔ What task must be completed to achieve its goal؟ کون سے ٹاسک اچیو ہوں گے جب ہم ٹریننگ کو کمپلیٹ کریں گے، ٹریننگ کے بعد ہم کون سے گول جو ہیں وہ ہمارے اچیو ہوں گے۔ What behavior are necessary for each job incumbent to complete his or her arrangement task؟ ٹھیک ہے، کون سا بیہیویئر جو ہے وہ نیسیسری ہوگا جب ایک بندہ اپنے پوزیشن پہ ہوگا اور اس نے کون سے ٹاسک کو کس طرح سے ارینج کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ What are the deficiencies؟ کون سی deficiencies ہیں، کمی بیشی ہے، if any do incumbent have in the skill, knowledge and ability required to exhibit the necessary job behavior؟ پھر ہم دیکھنا ہے کہ on the position اس بندے کے پاس skills, knowledge یا abilities کون سی چیزیں required ہیں، کون سی چیزیں ضروری ہیں جو کہ وہ شو کرے گا جابز پہ، جاب کی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس کا بیہیویئر میں انٹر ہو گیا، یہ اس کے بیہیویئر کے لیے ضروری ہے، یہ اس کے بیہیویئر کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو وہ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں دیکھنا ہے۔ اچھا، تو اب ہم ٹریننگ میتھڈز کو اسٹڈی کریں گے۔ ہمارے پاس دو میجر ٹائپس آف ٹریننگ میتھڈز ہیں، ایک ہے آن دا جاب ٹریننگ میتھڈ اور دوسرا ہے آف دی جاب ٹریننگ میتھڈز۔ آن دی جاب ٹریننگ میتھڈ میں جاب روٹیشنز ہوتے ہیں۔ جاب روٹیشن مینس کہ آپ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہو تو آپ کو کچھ ٹائم کے لیے دوسری جگہ پہ کام کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو کیا کر لو، اس کام کو بھی سیکھ سکو، اس کام کے بارے میں بھی جان سکو کہ وہ دوسرا بندہ جو کام کر رہا ہے تو وہ کس طرح سے کر رہا ہے، اس سے آپ جو ہے گائیڈنس لے لو۔ پھر دوسرا انڈر اسٹڈی اسائنمنٹس آپ کو دیے جاتے ہیں، جب ایک کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جاب سے ریلیٹڈ آپ کو اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو ٹاسک دیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے جاب کے ساتھ اس جاب کو بھی آپ کمپلیٹ کر رہے ہو یا نہیں، اس ٹاسک کو جو ہے آپ پرفارم کر رہے ہو یا نہیں۔ آف دی جاب ٹریننگ میں پھر ہم کلاس روم لیکچر ہوتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کلاس ارینج کی جاتی ہے اور وہاں پہ انسٹرکٹر ہوتا ہے، ٹرینر ہوتا ہے جو کہ آپ کو جاب کی سکلز اور ایبیلیٹیز کے بارے میں ٹرین کر رہا ہوتا ہے۔ یا تو آپ کو فلمز، ویڈیوز یا کیسٹس دے دیے جاتے ہیں کہ آپ فری ٹائم میں جا کے وہاں اس کو گھر میں جا کے یا کہیں پہ بھی جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سیمولیشن ایکسرسائزز، جس طرح سے ایک سیمولیٹ انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے، ایک ایسا ریپلیکا کریٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ ٹاسک اور ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کو وہاں پہ انوالو کیا جاتا ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں اور اس کو آبزرو کیا جاتا ہے اور آپ کو گائیڈ بھی ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے۔ ویسٹیوبل ٹریننگ، ویسٹیوبل ٹریننگ میں ایک ایسا سینیریو بنا دیا جاتا ہے جس طریقے سے ایک گاڑی سی، چھوٹی سی گاڑی
ٹائپ وہ بنا دی جاتی ہے اور اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو ڈرائیو کرو، ٹھیک ہے. تو وہ ایکچولی گاڑی ہوتی نہیں ہے، لیکن آگے آگے آپ کی اسکرین جا رہی ہوتی ہے اور اس کے مطابق آپ کو ٹریننگ دیا جاتا ہے. جس طرح آپ ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی گاڑی کی نما ٹیوب میں بٹھا دیا جاتا ہے اور وہاں پہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو چلاؤ، آگے کرو پیچھے کرو، پھر اسی کے مطابق وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت سے لوگ جو ہے ایئرپلین چلانے کے لیے اس کے لیے پھر کاکپٹ بنا لیتے ہیں اور اس میں جو ہے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں. تو یہ بھی آن دا جاب بھی ہو سکتا ہے اور آف دی جاب ٹریننگ بھی یہ ہو سکتی ہے، ویسٹیوبل ٹریننگ. اچھا، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے امپلائی ڈیولپمنٹ. امپلائی ڈیولپمنٹ جس طرح ہم نے پڑھا کہ فیوچر اورینٹیڈ process ہے. future oriented set of activities is mostly an educational process. pre oriented activities ہوتی ہیں، future oriented activities ہوتی ہیں جو کہ ایک ایجوکیشنل پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ کی فیوچر ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. all employees regardless of level، اس میں کوئی لیول کنسیڈر نہیں ہوتا، جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں. can benefit from them، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. and method previously used to develop managerial personnel، اور یہ میتھڈ جو ہے بہت پہلے سے یوز کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے مینیجیریل پرسنلز کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں، مینیجیریل پیپل کی گروتھ کرتے ہیں. امپلائی ڈیولپمنٹ میتھڈس جاب روٹیشن کے تھرو بھی ہو سکتی ہے. انوالو موونگ ون امپلائیز ٹو ویریس پوزیشن ان دا آرگنائزیشن ٹو ایکسپینڈ دیئر اسکل نالج اینڈ ایبلٹیز، کہ ایک بندہ ہے اس کی جاب روٹیشن کی جاتی ہے ڈفرینٹ جابس میں، ڈفرینٹ امپلائیز کے ساتھ ان کو بٹھایا جاتا ہے، ڈفرینٹ امپلائیز کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے اسکلز نالج اینڈ ایبلٹیز کو ایکسپینڈ کر سکے. تو یہ پوری آرگنائزیشن میں موومنٹ کر رہا ہوتا ہے. Assistant to position allows employees with potential to work under and be coached by a successful manager. Assistant جو ہوتے ہیں، اسسٹنٹ ٹو پوزیشن، جس طرح آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ایک پوٹینشیل ورکر آ جاتا ہے، ایک کوچ آ جاتا ہے جو کہ آپ کو کیا کرتا ہے، ٹرین کرتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے کہ فیوچر میں آپ کس طرح سے سکسیزفل مینیجر بن سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ جو ہے اپنے لیول کو، اپنے رینک کو جو ہے انکریز کر سکتے ہیں. امپلائی ڈیولپمنٹ میتھڈ میں کمیٹی اسائنمنٹس ہوتے ہیں. کمیٹی اسائنمنٹ پرووائڈ اپرچونٹی فار ڈیسیجن میکنگ، آپ کو چھوڑا جاتا ہے کہ آپ کیا کرو، ڈیسیجن میکنگ کرو، آپ اپنے لیے پلان ڈیسائیڈ کرو، آبجیکٹیو سیٹ کرو. لرننگ بائی واچنگ ادر مینیجرس، دوسرے مینیجرس کو دیکھو، دوسری میٹنگس کو دیکھو کہ کس طریقے سے ڈیسیجن لیتے ہیں، گول سیٹ کرتے ہیں. بیکمنگ مور فیملیئر ود آرگنائزیشن ممبرز اینڈ پرابلم، اور اس سے جو ہے آپ کو آرگنائزیشن کے ممبر سے اور بھی زیادہ فیملائزیشن ہو جاتی ہے، آپ کو پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے پرابلمس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور کس طرح سے آپ پھر ان کا سلوشن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے، اور ممبر جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. لیکچر کورسز اینڈ سیمینارز جو ہے ارینج کیے جاتے ہیں which benefit from today technology and often offered in distance learning format. جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ملٹی میڈیا پہ یا گوگل میٹ پہ جو ہے، سوری ملٹی میڈیا پہ نہیں، سوشل میڈیا اور یہ جو گوگل میٹ وغیرہ ہے، جتنے بھی ڈسٹینس لرننگ میڈیم ہے ان کو یوز کرتے ہوئے جو ہے آپ کو ڈفرینٹ سیمینارز میں، ڈفرینٹ کورسز میں جو ہے انوالو کیا جاتا ہے اور آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے آپ اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نئے آئیڈیاز، نئے ٹول جو ہے وہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ فیوچر میں جو آپ ہیں اپنے کام اور ایکٹیویٹیز کو صحیح طریقے سے پرفارم کر سکیں اور آپ کی فیوچر ڈیولپمنٹ ہو سکے، اور اگر آپ فیوچر میں اس جگہ پہ، اس سیٹ پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. اچھا، تو ابھی ہم امپلائی ڈیولپمنٹ کے میتھڈس کے بارے میں پڑھیں گے. امپلائی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس فیوچر اورینٹیڈ ٹاسک ہے کہ جس میں ہم امپلائی کو جو ہے ٹرین کرتے ہیں، اس کو فیوچر کے چیلنجز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم اس کی اسکلز اینڈ ایبلٹیز کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس میں سیمولیشن سب سے پہلا جو میتھڈ ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے امپلائی ڈیولپمنٹ میں، جس میں کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں.
کوئی بھی ایک کیس، کوئی بھی ایک سینیریو جو ہے اس کو دے دیا جاتا ہے، اور اس میں اس سینیریو میں ڈفرینٹ سولوشنز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے اگر اس کے ذہن میں کوئی اس کا سلوشن ہے، کوئی آئیڈیا ہے، تو وہ اس کے بارے میں کمنٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ اس میں ڈیسیجن گیمز ہوتے ہیں، اس کو ڈفرینٹ گیمز میں انوالو کیا جاتا ہے، جس میں ڈیسیجن میکنگ کی جاتی ہے، جس میں پلاننگ کی جاتی ہے، جس میں ایک مینیجر کا رول جو ہے وہ اس کو پلے کرنا ہوتا ہے۔ رول پلے میں وہ ایک مینیجر بن جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے، مینیجرز کی طرح ڈیسیجن لیتا ہے، مینیجرز کی طرح ٹیم کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، چیزوں کو آرگنائز کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سب جو ہے لے کے جاتے ہیں ہمیں امپروو ڈیسیجن میکنگ کی طرف، تاکہ وہ اپنے ڈیسیجن میکنگ کو بہتر بنا سکے، اور اس سب چیزوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ سکل جو ہے اس کے اندر آ جائیں۔ دوسرا ہمارے پاس آؤٹ ڈور ٹریننگ ہوتا ہے، ٹپیکلی انوالوز چیلنجز وچ ٹیچ ٹرینیز دا امپورٹینس آف ٹیم ورک۔ آؤٹ ڈور ٹریننگ میں اس کو جو ہے ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان چیلنجز کے ذریعے ہم یا جو ڈیولپمنٹ مینیجرز ہوتے ہیں یا جو ٹرینیز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹرینیز کو، ڈفرینٹ ٹرینرز ہوتے ہیں جو کہ ٹرینیز کو ٹیچ کرتے ہیں کہ ٹیم ورک جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور آپ جب مینیجر یا کوئی ہائر رینک پہ جاتے ہیں، لیول پہ جاتے ہیں، تو آپ کو پھر ایک ٹیم ہینڈل کرنی پڑتی ہے، ایک ٹیم مینیج کرنی پڑتی ہے، جس میں جو ہے آپ کی سکلز کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایٹ دی اینڈ ہم پھر جو بھی ہمارے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو اس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کی ہے اس کی افیکٹونیس کیا ہے، کیا ریزلٹ، کیا گول ہمارا جو ہے وہ اچیو ہو گیا ہے۔ تو ایویلیٹنگ ٹریننگ پروگرام جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس میں اتنا کاسٹ، اتنا ٹائم لگا لیتے ہیں، اور ہمیں جب اس چیز کا آئیڈیا ہی نہ ہو کہ اس سے کیا فائدہ ملا ہے، کیا بینیفٹ آیا ہمارے پاس، تو پھر وہ سب کچھ ہمارے لیے ضائع چلا جائے گا۔ Typically, employee and manager opinions are used. Employees and manager کے opinion کو یوز کیا جاتا ہے۔ employee جو ہے جو کہ ٹریننگ میں انوالو ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں کوئی چینجز آیا ہے، تو وہ اپنے جو ہے ایویلویشن کرتے ہیں، اور مینیجرز کی اوپینین سے بھی جو ہے ہم ایویلویٹنگ کرتے ہیں کہ مینیجر اس میں کتنا چینج دیکھ رہا ہے، مینیجر جو ہے اس میں کتنا انکریز آ گئی ہے اس بندے کی سکلز میں، ایبیلیٹیز میں۔ These opinions اور reaction are not necessarily valid measure۔ یہ چیزیں جو ہے ویلڈ میجر نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وہ امپلائی جو ہے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو جو ہے بچانے کے لیے جو ہے وہ کچھ زیادہ بھی بول سکتا ہے، کچھ کم بھی بول سکتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ویلڈ میتھڈ نہیں ہے۔ اس طریقے سے مینیجر بھی جو ہے وہ شاید اس امپلائی کو لائک کرتا ہو، اس امپلائی کے سپورٹ میں ہو، تو وہ بھی جو ہے غلط انفارمیشن دے سکتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ویلڈ نہیں ہوتے۔ انفلوئنس بائی تھنگز لائک ڈیفیکلٹی، انٹرٹینمنٹ، ویلیو اور پرسنالٹی آف دی انسٹرکٹر۔ اور جو ٹریننگ پروگرام ہے وہ انفلوئنس ہو سکتا ہے کہ کتنا ڈیفیکلٹ تھا وہ ٹریننگ۔ اگر ٹریننگ زیادہ ڈیفیکلٹ ہو اور ٹرینر نے اس کو اسی کے مطابق نہ ٹرین کیا ہو، نہ گائیڈ کیا ہو، تو پھر بھی جو ہے ایویلیٹنگ پروگرام، ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس میں کتنا انٹرٹینمنٹ تھا، کتنا جو ہے اس میں مذاق کریٹ کیا گیا تھا، کتنا اس میں فن کریٹ کیا گیا تھا، تاکہ اس کو ٹریننگ پروگرام کو انٹرسٹیڈ بنایا جا سکے۔ ویلیو، امپورٹنس کتنی دی گئی تھی، اور پرسنالٹی آف دی انسٹرکٹر کیا تھی۔ انسٹرکٹر کی پرسنالٹی بھی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ڈریس اپ کیسے تھا، وہ وقت پہ آتا تھا یا نہیں آتا تھا، میڈیم ٹون اس کا کیا تھا، تو ان سب چیزوں پہ جو ہے آپ کی پروگرامز جو ہے وہ انفلوئنس ہوتے ہیں۔ پرفارمنس بیسڈ میجرز، بینیفٹس، گین are better indicators of training cost effectiveness۔ پرفارمنس بیسڈ میجر جو ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنا بینیفٹ اس سے حاصل کیا ہے، کتنا فائدہ حاصل کیا ہے،
ٹریننگ سے ہمارے جو ٹارگٹ ہے وہ افیکٹولی اچیو ہوئے ہیں، ایفیشینٹلی اچیو ہوئے ہیں یا نہیں، ٹارگٹ میں اچیومنٹ میں ہمارا کوئی انکریز آیا ہے یا نہیں، کوالٹی امپروو ہوئی ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے پرفارمنس کو میجر کر سکتے ہیں، اور یہ بیسٹ انڈیکیٹر ہے کہ آپ نے ٹریننگ کاسٹ کتنا لگایا تھا اور اس سے آپ کو کتنا بینیفٹ ملا. ٹریننگ کاسٹ کیا مطلب کہ جو ٹریننگ میں آپ فائنینشیل ریسورس کا استعمال کرتے ہیں، انسٹرکٹر کو پے کرتے ہیں، آپ جو سیمولیشن کریٹ کرتے ہیں، آپ جو ہے ڈفرینٹ ٹیمز کو جمع کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ڈفرینٹ پیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا، تو پرفارمنس بیس ایویلیوشن میزر جو ہے جی ہمارے پاس ایک ویلڈ اینڈ ریلائبل سورس ہے جس کے ذریعے ہم پرفارمنس بیس ایویلیوشن جو ہے وہ اس کو میجر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ضروری ہے کہ پری اینڈ پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ٹریننگ سے پہلے کیا پرفارمنس تھی اور ٹریننگ کے بعد کیا پرفارمنس تھی. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک کنٹرول گروپ میتھڈ ہونا چاہیے. ہر ایک بندے کو جو ہے ہم پہلے سے کنٹرول کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے پرفارم کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹریننگ کے بعد جو ہے ہم کمپیئر کریں گے کہ اس کی جو پرفارمنس ہے اس میں کوئی انکریز آئی ہے یا نہیں آئی. So compares the pre-post training result of the train group. جو بھی ٹرین گروپ ہوتا ہے اس کا ٹریننگ سے پہلے اور ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح پرفارم کر رہا ہے. With the concurrent job performance of a control group which does not undergo instruction. ٹھیک ہے، تو ان جاب کے ساتھ جو کہ وہ آلریڈی اس میں پرفارم کر رہے ہیں، اور وہ جاب جو ہے کنٹرول گروپ ہوگا. ٹھیک ہے، اس پہ ہر ٹائم نظر رکھی جائے گی، اور اس میں جو ہے ہم ان کے ساتھ بھی پھر اس کو میجر کریں گے جو کہ انسٹرکشن سے نہیں گزرے، جس کو کوئی معلومات نہیں دی گئی. تو ہر ایک گروپ، جو ایک گروپ کام کر رہا ہے، کچھ ٹائم بعد جو ہے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر اس کا ریزلٹ دیکھا جاتا ہے. اور گروپ ایسا ہے جو کہ کام کر رہا ہے اور اس کو کوئی انسٹرکشن نہیں دی جا رہی، اور اس کی پرفارمنس کو بھی جو ہے ہم چیک کرتے ہیں، تب کمپیئرنگ سے ہمیں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 یا 3 گروپ ہو سکتے ہیں، ایک میں ٹریننگ دی جا رہی ہے اور دوسرے میں ٹریننگ نہیں دی جا رہی. ان کی پچھلی اور پھر بعد کی پرفارمنس کو جو ہے ہم چیک کریں گے. Used to control for factors other than training which may affect job performance. اور ہم ساتھ ساتھ میں ان فیکٹرز کو بھی دیکھیں گے جو کہ جاب پرفارمنس کو جو ہے افیکٹ کریں گے. بعض اوقات اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ہے آفس میں ریلیشن شپ اچھا ہو گیا ہے، آفس میں اس کے مینیجر کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آفس میں اس کے ساتھ جو ہے کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کوئی سپورٹ اس کو مل رہا ہے. تو وہ بھی فیکٹرز ہم کنٹرول کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھے کہ یہ ٹریننگ سے ہوا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ کوئی اور فیکٹر تھے جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ انکریز ہوئی تھی. اچھا، انٹرنیشنل ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایشوز. اگر ہم امپلائیز کو جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں یا اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی، تو اس میں کچھ ایشوز جو ہے وہ ارائز ہوتے ہیں. ان ایشوز کو جو ہے دیکھنا ضروری ہے، ان ایشوز کو ہینڈل کرنا ضروری ہے، جس میں ہم جو ہے اگر ایک بندے کو انٹرنیشنلی ٹرین اینڈ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کراس کلچر ٹریننگ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کراس کلچر ٹریننگ از مور دین لینگویج ٹریننگ. ٹھیک ہے، ان کو سب سے پہلے آپ نے کلچر کے بارے میں اویئر کرنا ہے. کلچر کے بارے میں آپ نے ان کو سب سے پہلے بتانا ہے کہ ہمارے کلچر میں اور دوسرے کلچر میں کیا ڈفرینسز ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہاں کے نارمز اینڈ ویلیوز کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. لینگویج سے پہلے آپ نے ان کو کلچر کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کلچر ہسٹری آ جاتی ہے، کب سے ہے وہ کلچر، اس کلچر میں پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، کس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، کس طریقے سے کیا ان کا جو ہے ویژن ہوتا ہے، وہاں کی اکانومی کیا ہے، اکانومی گروتھ کر رہی ہے یا ڈیولپڈ آرگنائزیشن کنٹریز ہیں یا جو ہے انڈر ڈیولپ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے.
وہاں کا ریلیجن کیا ہے، اس ریلیجن میں کون سے ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں جاننا ضروری ہے، سوشل کلائمیٹ وہاں پہ کیا ہے، سوسائٹیز کس طرح ڈیولپ ہوئی ہیں، سوشل کانٹیکٹ وہاں پہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کیسے ہم نے ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، بزنسز پریکٹسز جو ہیں وہاں پہ بزنس کی پالیسیز کیا ہے، رولز ریگولیشن کیا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے ہم نے ٹریننگ دینی ہوتی ہے اپنے امپلائیز کو، تبھی جا کے ان کو جو ہے پھر آگے ہم لینگویج اور ان چیزوں کی طرف ہم ان کو گائیڈ کریں گے۔ اچھا، انٹرنیشنل ٹریننگ میں انوالو رول پلینگ، سیمولیشن اینڈ ایمرجن ان دا کلچر، تو اس میں ہم جو ہے ڈفرینٹ ٹیکنیکس جو ہے وہ یوز کریں گے، جس میں رول پلینگ کے ہم جس طرح باہر کنٹری کا بندہ ہو تو وہ اس کو سمجھیے کہ جس طرح عربی گولف کنٹریز میں جا رہا ہے تو اس کو یہ ہوگا کہ اس کے ارد گرد سارے عربی لوگ ہوں گے، یا اگر انڈیا میں جا رہا ہے تو سارے ہندو ہوں گے، اس طریقے سے جتنے کنٹری میں جا رہے ہیں تو اس طرح کے لوگ اس کے ارد گرد ہوں گے، اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ اس کے ساتھ آپ لوگ ہینڈل کرو، یا سیمولیشن ایک ایسی ریپلیکا ڈیولپ کر دی جائے گی تاکہ اس میں جو ہے لوگ اپنے اسکلز کو اور ایبلٹیز کو شو کریں، اور یا تو پھر اس کو بالکل ہی اسی طرح سے بنا دیا جاتا ہے جس طرح اس کلچر کے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹرو ایمرجن مینس کہ اس کو ڈالنا، اس میں اس کو شیپ کرنا، جس طرح پانی میں کس کو ڈال دو اور وہ گیلا ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے اس کو بھی جو ہے اس کلچر کے یونیفارم میں، اس کلچر کی جو شیپ ہوتی ہے اس میں ہم اس کو ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اس کلچر کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکے، اس کلچر کے بارے میں آسانی سے جان سکے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ لیکچر، امید ہے آپ سب لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جن لوگوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ یہ لیکچر جو ہے وہ شیئر کریں۔ تھینک یو۔